اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے تھے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے۔ چونکہ آپ کی نبوت کا دائرہ کار اینڈ آف ٹائمز تک رہنا تھا، اسی لیے آپ کو نبی آخر الزماں بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کو عطا کیا گیا قرآن کریم کی صورت میں معجزہ ایک محدود زمانے کے لیے ہوتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جدید ترین سائنسی ترقی کے باوجود زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے، اور ہر سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے، مگر صرف تحقیق اور جستجو کرنے والوں کو یہ جواب ملتا ہے۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ایسا ہی ایک خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جب تحقیق کرنے والے کسی غیر مسلم نے قرآن کی حقانیت کو پرکھنا چاہا تو وہ اس بات پر ایمان لانے پر مجبور ہو گیا کہ بلا شبہ یہ کلام الہی ہے، اور اس دینا کوئی آسان بات نہیں۔ ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو انتہائی تکلیف دہ مرحلے سے گزرتی ہے۔ جب حضرت مریم حاملہ تھی اور اس تکلیف سے گزر رہی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں حکم دیا کہ وہ پانی کی ایک ندی کے قریب جائیں۔ اب آپ ان سائنسی معجزوں کو دھیان سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی والی ندی کے قریب جائیں، پھر کھجور کے درخت کے پاس رکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ کھجور کے درخت کے پاس تنے کے ساتھ ٹیک لگائیں اور پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کھجوریں گرائیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھجور کے درخت، پانی کی ندی اور کھجوروں کے بارے میں ہی کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سادہ الفاظ میں یہ کیوں نہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیں اور بس؟ یہ ساری ہدایات کیوں؟ اب یہ ایک معجزہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھجور کے درخت کے بارے میں بتایا۔ اب حال ہی میں کچھ ہسپتال ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں ماں کو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اسے خود کو آرام دینا چاہیے تاکہ اسے پٹھوں کی تکلیف سے آرام ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی سے ٹھنڈا رکھا، اور آج کے جدید میڈیکل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت ٹھنڈے پانی میں بیٹھنا چاہیے تاکہ اسے پیدائش میں مدد ملے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو قرآن میں بتایا کہ جب وہ پانی میں رہیں گی تو انہیں تکلیف سے آرام ملے گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کھجور کا استعمال کریں۔ اب یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھجوریں کھانے کے لیے کیوں کہا؟ تو یہ اس لیے کیونکہ کھجوروں سے شیرینی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اس سے حرارت اور حرکت پیدا ہوتی ہے، اور پھلوں کی غذائیت والی یہ شوگر بلڈ پریشر ٹھیک رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ برتھ پین کے جو طریقے آج ہسپتالوں میں رائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے حضرت مریم علیہ السلام کو بتائے تھے، اور 1400 برس قبل قرآن پاک میں اسے محفوظ کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، ساتھ ہی ساتھ افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت کم ہیں جو کلام الہی سے اس قدر استفادہ کرتے ہیں۔ آج لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس آخری کلام کو بالکل پسے پشت ڈال دیا ہوا ہے، دنیاوی زندگی میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ ان کے علم میں بالکل نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کیسے کیسے علم کے موتی موجود ہیں جس سے غیر استفادہ کر رہے ہیں۔ قرآن اور جدید سائنسی ریسرچ کے حوالے سے ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جس کے راوی ممتاز سعودی عالم شیخ العریفی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار یمن گیا اور شیخ عبد المجید زندانی سے ملا جو جید عالم دین ہیں، اور شیخ نے قرآن کریم کے علمی اعجاز اور سائنسی تجربات جو قرآن کریم کی تصدیق کرنے پر مجبور ہیں ان پر کافی کام کیا ہوا ہے۔ میں نے شیخ سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کسی نے قرآن کریم آپ سے سنا ہو اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہو؟ شیخ نے کہا ایسے تو بہت سے واقعات ہیں، اور پھر فرمانے لگے کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں جدہ میں ایک سیمینار میں شریک تھا جو بایولوجی اور اس علم میں جو نئے انکشافات ہوئے ہیں ان کے متعلق تھا۔ ایک انگریز پروفیسر آیا اور اس نے یہ تحقیق پیش کی کہ انسانی اعصاب جس کے ذریعے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے ان کا تعلق ہماری جلد کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب انجیکشن لگتا ہے تو درد ہمیں صرف جلد میں محسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں درد کا احساس کہیں پر نہیں ہوتا۔ اس پروفیسر کی باتوں کا مقصد یہی تھا کہ انسانی جسم میں درد کا مرکز و محور صرف جلد تک محدود ہے، چمڑی کے بعد گوشت اور ہڈیوں کو درد کا احساس نہیں رہتا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کہا کہ پروفیسر یہ جو آپ نئی تحقیق لے کر آئے ہیں ہم تو 1400 برس پہلے اس سے آگاہ ہیں۔ پروفیسر نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بالکل نئی تحقیق ہے جو تجربات پر مبنی ہے، اور 20-30 سال پہلے تک کسی کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ شیخ زندانی نے کہا کہ میں نے جواب میں قرآن پاک کی صرف ایک آیت پڑھی جو سورہ نساء کی تھی، جس کا ترجمہ تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔
شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یعنی جب اہل جہنم کی جلد اور کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ نئی جلد اور کھال دیں گے تاکہ ان پر عذاب مسلسل رہے، وہ اس کا مزہ چکھتے رہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ درد کا مرکز جلد ہی ہے۔ جب اہل جہنم کی جلد اور کھال ہی نہیں ہوگی تو انہیں درد کا احساس نہیں ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ کیا تو وہ پروفیسر سیمینار میں موجود دیگر ڈاکٹرز اور پروفیسر سے کہنے لگا کہ کیا یہ ٹرانسلیشن درست ہے؟ سب نے کہا کہ یہ ترجمہ بالکل درست ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں جب وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ فلپائن اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے میڈیکل ایکسپرٹ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق اس کا ترجمہ کیا۔ وہ تعجب سے کہنے لگا کہ سب لوگ یہی ترجمہ بتا رہے ہیں۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ اس پروفیسر نے مجھ سے قرآن کریم کا مطالبہ کیا تو میں نے اسے انگلش ٹرانسلیشن والا ایک قرآن دے دیا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد وہ کسی اور سیمینار میں مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ صرف ایک آیت ہی میرا اسلام قبول کرنے کا محرک بنی تھی، اور اب میرے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں تھا کہ جب کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ غیر مسلم نے حق کی تلاش میں قرآن کو پرکھنا شروع کیا تو وہ اسے ہدایت مل گئی اور اس نے دین حق پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر غرینیا پیرس کے ایک کامیاب طبیب ہونے کے علاوہ فرینچ حکومت کے رکن بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکونت اختیار کر لی اور خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ ان سے ایک بار کسی صحافی نے دریافت کیا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کی محض ایک چھوٹی سی آیت نے مجھے عیسائی سے مسلمان بنا دیا۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کسی مسلمان عالم سے قرآن پڑھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میری اب تک کسی مسلمان عالم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے اکثر سمندری سفروں میں جانے کا اتفاق بھی رہتا تھا اور مجھے اس کا شوق بھی تھا۔ میری زندگی کا بڑا حصہ پانی اور آسمان کے درمیان بسر ہوا ہے۔ اسی طرح ایک سفر میں ایک بار مجھے قرآن کا فرینچ ٹرانسلیشن ملا۔ میں نے جستجو کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کھولا تو سورہ نور کی ایک آیت میرے سامنے تھی جس میں ایک سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ اس آیت کا مفہوم تھا کہ جیسے اندھیرا گہرے سمندر میں اس کو ڈھانپ لیا ہو موج نے، لہر کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل، اندھیرے پر اندھیرا۔ اس حالت میں ایک شخص اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکے، اور جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر غرینیا کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو نہایت دلچسپی سے پڑھا جس میں سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں تمثیل کی عمدگی اور انداز بیان کی واقفیت سے بے حد متاثر ہوا۔ میرا گمان گزرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایک ایسے شخص ہوں گے جن کے رات اور دن میری طرح سمندری سفروں میں گزرے ہوں گے۔ پھر بھی مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے اس نظارے کو کیسے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا، گویا کہ وہ رات کی سیاہی، بادل کی تاریکی اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑے ہیں اور ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی بدحواسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمندری خطرات کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی اتنے کم الفاظ میں اتنے کامیاب طور پر سمندر کی تصویر کشی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی بھر میں سمندر کا سفر ہی نہیں کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی آواز ہے جو رات کی تاریکی میں ہر ڈوبنے والے ہی کے حوصلے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ خواتین و حضرات، ہم سب کی اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو قرآن کریم میں سے کچھ معجزات نکال کر بتائے جائیں کہ جن کو سائنس بھی ماننے پر مجبور ہے اور قرآن کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، کیونکہ قرآن کو سائنس سے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ وہ قرآن کی ساری باتوں کی تصدیق کر سکے، کیونکہ وہ بہت سی باتوں کے بارے میں لا علم ہے۔ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد محض اتنا تھا کہ مسلمانوں کے اس طرز عمل کی جانب اشارہ کیا جا سکے کہ جس کے باعث وہ قرآن کریم فرقان حمید کو بالکل اپنی زندگیوں سے خارج کرتے جا رہے ہیں۔ کم ہی اس کے مطالعے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب غیر مسلم اس خزانے سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے محض یہی گزارش کریں گے کہ جتنی دیر بھی ہو سکے، چاہے چند منٹ نکال کر آپ روزانہ کی بنیاد میں قرآن کریم کا با ترجمہ مطالعہ شروع کیجیے، کیونکہ جو دور شروع ہو چکا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے ہمیں صرف کلام الہی ہی بچا سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔